اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، اردو قواعد کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے مجاز مرسل۔ عزیز بچوں، ہم اس سے پہلے اپنی 2 ویڈیوز میں تشبیہی اور استعارہ کی مکمل تعریف اور اشعار اور نثر کی مثالوں کے ساتھ وضاحت پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مجاز مرسل کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مختلف صورتیں اور پھر مثالوں کے ساتھ وضاحت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں مجاز مرسل کی تعریف۔ تو سب سے پہلے تعریف پر نظر ڈالتے ہیں۔ مجاز مرسل، اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے، لغوی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لغت کے اندر جو اس کے معنی موجود ہیں، ڈکشنری کے اندر، فرہنگ کے اندر، تو اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، غیر حقیقی معنوں میں، مجازی کا مطلب بھی حقیقت کا حقیقت کا الٹ، حقیقت کا برعکس، تو غیر حقیقی یا مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، اور حقیقی اور غیر حقیقی معنوں میں، مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دونوں معنوں میں، حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ تو اگر زبانی یاد بھی کرنی ہو اس کی تعریف، تو یہ آخری جملہ جو ہے، آخری تعریف جو ہے وہ آسان ہے، اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں مجاز مرسل کی مختلف صورتوں کی طرف، کہ مجاز مرسل کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ مجاز مرسل کی تعریف کرے اور مثال سے وضاحت کرے، ایسا نہیں ہے۔ مجاز مرسل کی مختلف صورتیں ہیں، وہ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلی صورت ہے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ جز ایک حصہ ہوتا ہے، کل کہتے ہیں سب چیزوں کو ملا کر، تمام کو، تو جز کہہ کر کل مراد لینا۔ مثلاً اب اس کی وضاحت دیکھیے، اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، انگلیاں جز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں دیکھیں، انگلیاں دے لیں، یہاں انگلیاں مجاز مرسل ہے، کیونکہ کانوں میں انگلی کا کچھ حصہ یا پوریں ہی دی جاتی ہیں۔ انگلی کا ایک حصہ، ایک پور جو ہے وہ کان کے اندر آ جاتی ہے، کان بند ہو جاتا ہے، تو اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، یعنی کانوں میں انگلی نہیں دی جاتی بلکہ انگلی کا کچھ حصہ یا پوریں دی جاتی ہیں، تو پوری انگلیاں کانوں میں نہیں آتی، تو انگلیاں مجاز مرسل ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے کہ زندگی 2 دن کی ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، حالانکہ 2 دن نہیں ہوتے، زندگی 2 دن زندگی کے ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں، الا ماشاءاللہ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، موت برحق ہے، وہ یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے دن لے کر آیا ہے، تو جس کا جو نصیب، جو مقدر ہے، وہ زندگی، وہ عمر اس کو ملنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں مثال، زندگی 2 دن کی ہے، تو زندگی کو فانی سمجھا گیا ہے، ختم ہونے والی سمجھا گیا ہے، اور فانی سمجھتے ہوئے 2 دن کی کہنا مراد لیا گیا ہے، حالانکہ زندگی طویل ہوتی ہے اور طویل ہو بھی سکتی ہے۔ کسی کی زندگی 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 200 سال کی بھی، اور گزشتہ قوموں میں 500 ہزار سال تک بھی عمریں رہی ہیں، تو زندگی طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اسے 2 دن کی زندگی کہنا گویا جز کہہ کر کل مراد لیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے قل شریف پڑھ لیجئے، یہ ایک مثال ہے، قل شریف پڑھ لیجئے جی۔ تو اب اس سے مراد صرف قل شریف ایک صورت نہیں ہے، یا قل کا لفظ مراد نہیں لیا گیا، بلکہ ان 4 صورتوں کو مراد لیا گیا ہے کہ جن کی تلاوت کرتے ہوئے جن کا آغاز قل شریف سے ہوتا ہے، جن کے آغاز میں لفظ قل آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الکافرون، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو کل شریف پڑھ لیجئے. یہ بھی مطلب مجاز مرسل ہے اور اس سے مراد ان چاروں صورتوں کی تلاوت ہے جن کے آغاز میں لفظ قل آتا ہے. اگلی مثال دیکھیے. اگلی صورت یہ تھی پہلی صورت. جز کہہ کر کل مراد لیا گیا، یعنی کل کہہ کر جز کہہ کر کل مراد لیا گیا، یعنی ایک لفظ کل کہہ کر اور چاروں صورتیں مراد لی گئیں. اسی طرح اگلی صورت دیکھیے. کل کہہ کر جز مراد لینا. میں پاکستان میں رہتا ہوں. کل پاکستان کل ہے. ٹھیک ہے جی. میں پاکستان میں رہتا ہوں. یہاں پاکستان مجاز مرسل ہے کیونکہ میں جو رہتا ہوں میں پورے پاکستان کو کور نہیں کر سکتا. میں پاکستان کے کسی ایک صوبے، کسی ایک شہر اور شہر کے کسی ایک محلے میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں رہتا ہوں. تو میرا گھر پاکستان کے کسی ایک شہر کے کسی ایک محلے میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. تو پاکستان یہاں پر مجاز مرسل ہے. کل کہہ کر جز مراد لیا گیا. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے. ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے. تو ہاتھ تو نہیں کٹتا، البتہ ہاتھ کا کچھ حصہ، ہتھیلی کٹ سکتی ہے، اس کی انگلی کٹ سکتی ہے، ہاتھ کی پشت پر زخم آ سکتا ہے. تو ہاتھ کے کسی بھی حصے پر زخم لگ سکتا ہے. گویا کل کہہ کر جز مراد لیا گیا، یعنی ہاتھ کا کوئی حصہ مراد لیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آگے چلتے ہیں. اسی طرح جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ اس نے دنیا کا کچھ حصہ دیکھا ہے، اسے زندگی کا تجربہ حاصل ہے. تو دنیا دیکھی ہے سے مراد اس نے کل حصہ نہیں دیکھا بلکہ جز کچھ تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ مجازی معنی مراد ہے تو مجازی معنی یہ ہے کہ اس نے زندگی کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ اس کے ہاتھ پر زخم ہے. اب اس میں زخم انگلی، انگوٹھے، ہتھیلی یا ہاتھ کی پشت پر ہوگا، لیکن انگلی، انگوٹھے یا ہتھیلی کی جگہ پر ہاتھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو کل کہہ کر جز مراد لیا گیا. جی اگلی صورت پہ آتے ہیں. تیسری صورت ہے مجاز مرسل کی. ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. ظرف کہتے ہیں عزیز بچوں برتن کو. ظرف برتن کو کہا جاتا ہے اور مظروف برتن کے اندر موجود چیز کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ ٹھوس ہو چاہے وہ لیکوڈ ہو. بوتل ہے تو بوتل ظرف ہے. دیگچی ہے، کچن کے اندر استعمال ہونے والے سارے برتن جو ہیں وہ ظرف کہلاتے ہیں. اور ان کے اندر پکنے والی ہانڈی ہو یا چائے ہو یا دودھ ہو جو بھی ہے وہ مظروف کہلاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، یعنی اس نے بوتل پی لی. اب بوتل تو نہیں پی جاتی، بوتل ٹھوس چیز ہے، اس کو پیا نہیں جا سکتا، تو اس کے اندر مشروب پیا جاتا ہے. تو ظرف یہاں پر بوتل ہے جبکہ مظروف بوتل کے اندر موجود مشروب کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس نے بریانی کی پوری پلیٹ کھا لی. اب پلیٹ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ہاں پلیٹ کے اندر موجود جو چاول ہیں، جو بریانی ہے وہ کھائی جا سکتی ہے. تو پلیٹ کسی صورت نہیں کھائی جا سکتی، پلیٹ کے اندر موجود بریانی کھائی جا سکتی ہے. گویا ظرف یعنی پلیٹ کہہ کر مظروف یعنی بریانی مراد لی گئی. جی چوتھی صورت پہ ذرا توجہ دیجئے. مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. مظروف اور ظرف کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں کہ مظروف برتن کے اندر موجود کسی چیز کو کہا جاتا ہے اور ظرف برتن کو کہتے ہیں. تو چائے چولہے پر دھری ہے، چائے مظروف ہے، اور جس کے اندر بن رہی ہے وہ برتن، وہ دیگچی، وہ ہانڈی، وہ ظرف ہے. تو یہاں پر مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا. چائے چولہے پر نہیں رکھی جاتی، چائے رکھی بھی نہیں جا سکتی. کس پہ رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی سورس، کوئی سبب ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ برتن ہے، ظرف ہے. تو چائے چولہے پر نہیں رکھی جاتی بلکہ پتیلی یا دیگچی رکھی جاتی ہے جس میں چائے بنتی ہے. اگلی صورت پہ آتے ہیں. سبب کہہ کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لینا. مسبب یعنی نتیجہ. تو سبب ہے وجہ، تو وجہ کہہ کر نتیجہ مراد لینا. مثلا آج بادل خوب برسے. اب بادل نہیں برستے، بادل تو وجہ ہیں. کس چیز کی؟ پانی کی، بارش کی. بارش بادلوں کی وجہ سے آتی ہے. تو بادل نتیجہ ہیں،
بادل نہیں برستے بلکہ بارش برستی ہے۔ بادل سبب ہے اور بارش مسبب ہے، بارش نتیجہ ہے بادلوں کا۔ تو یا پھر بادل 1 گھنٹہ برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ تو بادل سبب ہے، وجہ ہے، اور بارش نتیجہ ہے۔ یہاں بادل برسنے سے بارش کا برسنا مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، بادل برسنے سے بارش کا برسنا مراد ہے۔ جب بھی آسمان پر بادل آتے ہیں تو خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور سبھی کہتے ہیں بادل چھا گئے ہیں، اب بادل برسیں گے، حالانکہ بادل نہیں برستے، بارش برستی ہے جی۔ اسی طرح اگلی صورت دیکھیے، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، مسبب یعنی نتیجہ کہہ کر سبب یعنی وجہ مراد لینا۔ مثلا افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ اب اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، ہو سکتا ہے اس کی یعنی یہاں پہ جائیداد مراد ہو، اقتدار مراد ہو، حکمرانی مراد ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ بھی، ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار یا حکمرانی سبب ہے۔ یہاں پر حکمرانی، اقتدار، دولت اور جائیداد کچھ بھی آ سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سبب ہیں، اور مسبب کیا ہے؟ ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ سے نکل گیا یعنی اب اقتدار یا حکمرانی نہیں رہی، اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح یا پھر یہ کہنا کہ اس کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا تھا، علم ہی علم بکھرا پڑا تھا۔ اب اس سے علم میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ تو یہاں علم سے مراد کتابیں اور علم نتیجہ ہے کتاب خوانی کا، علم نتیجہ ہے کتاب خوانی کا، یعنی کتاب پڑھنے کا، کتابوں کا مطالعہ کرنے کا۔ تو یہاں علم بول کر علم کا سبب یعنی کتاب مراد لی گئی۔ جی جناب، یہ ہیں 6 صورتیں۔ آگے چلتے ہیں، مجاز مرسل کی مزید کچھ صورتیں بھی ہیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ مثلا ماضی بول کر حال مراد لینا، ماضی بول کر حال مراد لینا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر صاحب گھر پر ہی رہتے ہیں، تو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ پروفیسر صرف دوران سروس ہی تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ پروفیسر نہیں رہے مگر ان کو پروفیسر ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی یہاں پر ماضی بول کر حال مراد لیا گیا، یعنی ماضی میں چونکہ وہ پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے اس لیے ان کو پروفیسر صاحب کہہ کر ان کا حال مراد لیا گیا۔ تو اسی طرح مستقبل بول کر حال مراد لینا، مثلا میڈیکل کے طلباء کو قبل از وقت ہی ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کرنا، ڈاکٹر صاحب آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ تو میڈیکل میں اگر کسی بچے کا داخلہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹری کرنے لگتا ہے، ڈاکٹری پڑھنے لگتا ہے، طب کا طالب علم بن جاتا ہے، تو اس کو پہلے ہی سال سے ڈاکٹر صاحب کیسے، تو یہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، گویا مستقبل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مضاف الیہ بول کر مضاف مراد لینا، یعنی آج کل زمانہ بہت خراب ہے، احتیاط کیجئے، تو زمانہ مضاف الیہ ہے، اور زمانے سے مراد کیا ہے؟ لوگ ہیں، اہل زمانہ ہیں، زمانے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ تو مضاف یعنی اہل زمانہ ہوگا اور مضاف الیہ کیا ہے؟ زمانہ۔ تو اسی طرح لفظ بول کر متضاد مراد لینا، الٹ مراد لینا ہے، لفظ بولا جا رہا ہے لیکن اس کا الٹ مراد ہے۔ تنزن ایک جملہ کہا جاتا ہے، کھیل میں اگر بچوں کو دیکھا جائے، ایگزام کے دنوں میں بھی اگر بچوں کو، امتحانات کے دنوں میں بھی بچوں کو کھیل کود میں مصروف دیکھا جائے تو ان کے والدین اکثر یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں، یا ان کے بڑے بھائی بڑی بہن، واہ کیا خوب پڑھائی ہو رہی ہے۔ تو گویا یہاں پر پڑھائی مقصود نہیں ہے بلکہ کھیل مراد ہے۔ تو یہاں پر طنز کا ایک جملہ بولا گیا ہے کہ کیا خوب پڑھائی ہو رہی ہے، یعنی تم کھیل کود میں مصروف ہو، پڑھائی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ مراد لفظ بول کر متضاد مراد لیا گیا۔ تو عزیز بچوں، یہ مجاز مرسل، اس کی مختلف صورتیں اور مختلف مثالوں کے ساتھ وضاحت پیش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو موضوع قواعد کے چل رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کام آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کیجئے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنے قیمتی تاثرات، احساسات سے
اپنے کمنٹ سے مجھے مطلع ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔